پروگرام سیاسی حوال میں شہزاد ذوالفقار کوئٹہ اسٹوڈیو میں حاضر ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ڈیڈ لائن، گورنمنٹ کی ایک ڈیڈ لائن تھی اللیگل امیگرنٹ کے خلاف ایکشن، اور ان کو رضاکارانہ طور پر ان سے کہا گیا کہ آپ چلے جائیں۔ 2 دن ہو گئے ہیں کہ وہ ڈیڈ لائن ختم ہو گئی، اس کے باوجود بھی رضاکارانہ طور پر اب بھی جا رہے ہیں، اور گورنمنٹ بہت کم اب تک جو ہے لوگوں کو پکڑ رہی ہے۔ پکڑنے سے مراد ان کو اپنی کسٹڈی میں لے رہی ہے، ان کو کہہ رہی ہے، اور ان کو ایک ہولڈنگ پوائنٹس میں ان کو رکھا جاتا ہے کچھ گھنٹے، پورا دن، اور اس کے بعد ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ چمن بارڈر، اور چمن بارڈر سے وہ اپنے ملک ان کو بھیج دیا جاتا ہے۔ پینلسٹ کا میں تعارف کراتا چلوں۔ ہوم منسٹر ہیں کیپٹن ریٹائرڈ زبیر جمالی صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ میرے دوسرے پینلسٹ ہیں کمشنر کوئٹہ حمزہ شفقات صاحب، اور ہمارے تیسرے مہمان ہوں گے، ہمیں جوائن کر رہے ہیں ٹیلی فون لائن پہ حسن خان، بڑے مشہور جرنلسٹ ہیں، افغان ایشوز کے ماہر ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں ٹیلی فون لائن پر۔ کیپٹن صاحب تھوڑا سا بتائیں کہ اب تک گورنمنٹ یہ 2 دن میں کیا ایکشنز، کس طرح ایک تھوڑا سا وہ ہے ایکشنز لوگوں کے ذہن میں آتا ہے، کیا پکڑ دھکڑ، کیا کس طرح؟ شکریہ جی، آپ نے مجھے ادھر بلایا۔ گورنمنٹ نے ایک اپروو کیا ہے جی اللیگل فارنر ریپیٹریشن پلان۔ اس کے تحت جو ہے جتنے بھی فارنرز ادھر تھے اللیگلی، ان کو جو ہے کہ ہمارا یہی مقصد ہے ساری گورنمنٹ کا، ہماری سیکورٹی ایجنسیز کا، کہ اپنے ملک میں چلے جائیں۔ تو ابھی تک آج تک اپروکسیمیٹلی 38,000 جو ہیں ہم کوئٹہ سے وایا چمن، تو اللہ کا شکر ہے بڑے خیر و عافیت سے ہمارے افغان بھائی بہن بچے اور بڑے رسپیکٹیبل طریقے سے وہ جا چکے ہیں۔ ان میں جو یہ میں بتاتا چلوں تقریباً سارے ہی والنٹیرلی گئے ہیں۔ 2 دن پہلے، کل تک ہمارا یہ پلان تھا، آج سے تھا کہ جی کہ اپریہینڈ کریں گے، لیکن الحمدللہ کہ میں بڑے خوشی سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے افغان بھائی بہن والنٹیرلی آج بھی جا رہے ہیں، کوئٹہ میں ہیں، باقی ہمارے صوبے میں، باقی ملک میں وہ بھی آ رہے ہیں۔ وہ بھی میں آج آپ کے ود دا کورس آف یور پروگرام آپ سے میں شیئر کروں گا کہ کیا پلان کر رہے ہیں، دوسرے صوبوں سے کیسے لے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو آپ نے بات کی کہ پکڑ دھکڑ، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ یقین کریں، میں پھر کہہ رہا ہوں، افغان ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بہن ہیں، ہمارے بچے ہیں، تو بڑے ان کی سیلف رسپیکٹ کو دیکھتے ہوئے، عزت نفس کو دیکھتے ہوئے، اس کے مطابق ادھر جو بھی ہمارے ہولڈنگ پوائنٹس ہیں ادھر فوڈ کا سارا سسٹم کیا ہوا ہے، میڈیکیشن کا سسٹم کیا ہوا ہے، چاہے کوئٹہ ہو چاہے چمن ہو۔ اور اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی کہتا چلوں کہ 7 پوائنٹس ہم نے کیے ہولڈنگ ادھر، اور اس کے ساتھ آگے میں یہ پلان بھی کیا ہے 2 سے 2.5 لاکھ ہیں تقریباً جو ان رجسٹرڈ تھے ہمارے پاس بلوچستان میں۔ 5 لاکھ جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہیں، کارڈز بھی ہیں، یو این کنونشن کے تحت بھی ان کے پاس ہے، UNHCR کے کارڈز ہیں۔ ان کو تو ابھی تو کچھ ان آپ سے نہیں، کچھ بھی نہیں، اللیگل جو ہے 2 سے 2.5 لاکھ تھے۔ تو ان سے جو ہے میں نے پہلے ذکر کیا کہ 38,000 ہے الحمدللہ دے ہیو لیفٹ۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو سندھ سے آئیں گے اس کے لیے ہم نے 3 آلٹرنیٹ تھرائس ویک کیا ہے۔ ایک دن کیا ہے ساؤتھ پنجاب سے، جنوبی پنجاب سے، اور 3 دن ہمارے بلوچستان والے ہیں۔ تو جو فرائیڈے کو ہے وہ ہے فار ساؤتھ پنجاب، اور منڈے ویڈنسڈے اینڈ فرائیڈے دس از فار سندھ، اور ٹیوزڈے تھرسڈے اینڈ سنڈے دس از فار بلوچستان۔ تو جو ہم اس کے لیے روٹ یوز کریں گے انشاءاللہ، بلکہ آج سے شروع ہے وہ N65، یہ آپ کا ہائی وے کا جو روٹ ہے فرام سکھر، جیکب آباد، جعفر آباد، ڈیرہ مراد جمالی، سبی ٹو کوئٹہ، تو یہ روٹ انشاءاللہ روٹ یوز ہوگا۔ اور اس کے علاوہ جو ہولڈنگ پوائنٹس ہیں ادھر سے بھی سم شاخ بارڈرنگ ایریا ہے ہمارا، جب آپ سندھ سے بلوچستان انٹر ہوتے ہیں ہمارے فرسٹ ڈسٹرکٹ از جعفر آباد، تو ادھر ان کو جو ادھر کی انتظامیہ ہے، کمشنر صاحب، ان کی انتظامیہ نے ادھر سسٹم کیا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ آگے آئیں گے، سبی سے تھوڑا آگے آتے ہیں علاقہ ڈھاڈر کا، ادھر بولان ویئر ہاؤس ہے، تو ادھر بھی سٹاپ اوور کریں گے، اور انشاءاللہ ان کی اگلی منزل ہوگی کوئٹہ، اور کوئٹہ کے بعد انشاءاللہ چمن۔ تو میں پھر یہ کہہ رہا ہوں بڑا سیلف رسپیکٹ سے
اور ان اے ویری ویری ڈگنیفائڈ مینر، جیسے ہمارے اپنے گھر کے لوگ ہیں. اس لحاظ سے ان کو لایا بھی جا رہا ہے، ان شاء اللہ تعالیٰ آگے بھی موو کرائیں گے ہم. پہلے بھی آپ کافی کہہ چکے ہیں جمالی صاحب کہ گورنمنٹ بھی کہہ گئی ہے کہ یہ ہمیں یہ سٹیپ لینا پڑا، اور کیونکہ سیکیورٹی کے حوالے سے تھوڑا اس کو ایکسپلین کریں گے. جی، وہ دیکھیے پہلے بھی جب یہ بہت بڑا سانحہ ہوا تھا جشن عید میلاد النبی کے دن، اس کے بعد یہ تھا کہ اٹ واز اے ویری ویری سیریس روٹ. اس پہ سب ایک گریڈ پہ سارے آ چکے تھے، کیونکہ 24 میں سے جو 14 تھے بامبنگ کے جو بھی حادثے ہوئے تھے، ان میں جو تھے یہ خودکش دھماکے تھے، اس میں خودکش دھماکے تھے. جی، اس میں جو تھے یہ ہمارے پڑوسی ملک کے جو تھے لوگ وہ ملوث تھے. تو اس وجہ سے یہ جو قدم اٹھانا پڑا، اور اس قدم کی وجہ سے یہ ہے کہ الحمدللہ ہم پہلے بھی کہہ رہا تھا، آج بھی میں کہوں گا کہ جب ماشاءاللہ ہمارا برادر ملک افغانستان جب اللہ نے کیا ہے ترقی پذیر ممالک میں ابھی اس کا شمار ہو رہا ہے، اور ترقی بھی ادھر آ رہی ہے، اور سارے امان کی پوزیشن بھی آ گئی ہے. اور تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ جائیں اور اپنے ملک کے ترقی میں حصہ ڈالیں، نہ کہ ادھر، کیونکہ ادھر ہمارے اوپر جو اقتصادی معیشت پوزیشن جو ہماری تھی اپنے ملک کی، تو یہ تھی کہ کیونکہ ہم بھی ایک بہت ہی زیادہ پاپولیشن والا ملک ہو چکے ہیں، تو ہمارے اپنی اتنی مہنگائی اور اتنے اپنے مسائل تھے، تو ہم نے پھر یہی قدم اٹھایا دونوں پوزیشنوں پہ. ایک تو خودکش بمبوں کی وجہ سے، اور دوسرا جو ہے اس وجہ سے کہ ہماری اپنی معیشت جو ہے، اکانومی جو ہے بالکل کولیپس ہونے والی تھی. تو الحمدللہ آپ نے رزلٹ دیکھے، انہی وجوہات کی وجہ سے ابھی ملک میں بھی اسٹیبلٹی آ رہی ہے، اور ہمارے جو بھائی ہیں وہ فردر بھی آپ کو اس پروگرام میں پتہ چلے گا بڑے رسپیکٹیبل طریقے سے اور خوشی سے جا رہے ہیں. جی جمالی صاحب، آپ کے پاس دوبارہ میں آتا ہوں. کمشنر صاحب یہ بتائیں کہ ایک تو ایڈمنسٹریٹولی کیا آپ نے کوئی پلان کیا ہوا؟ انہوں نے تو پالیسی پہ اور اوور آل پالیسی پہ بتائی، کیا آپ نے پلان کیا ہے؟ کیونکہ کمشنر کوئٹہ کے پاس، کوئٹہ سے لے کر اور یہ اس طرف پہلے تو بہت زیادہ تفتان تک تھا، اب تو کٹ گیا، لیکن کافی آپ کا بڑا ایریا ہے، اور اسی میں یہ تمام زیادہ تر کہتے ہیں کہ اللیگل امیگرینٹس یہاں پہ ہیں. ذرا تھوڑا بتائیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ جو ہماری کوئٹہ ڈویژن ہے وہ ساری کی ساری افغانستان بارڈر کے ساتھ ہے، اور یہاں پر کافی زیادہ اللیگل فارنرز موجود ہیں، اور ابھی تک جو ہم نے میپنگ کی ہے اس میپنگ میں بھی سب سے زیادہ یہیں پر ہمارے پاس ڈیٹا جو ہے وہ آیا ہے. اس کے اوپر ایڈمنسٹریٹولی طور پہ جو ہمارا پلان ہے اس کے 5 مین کور ایریاز ہیں جو بڑے تھریڈ بیئر ڈسکشن کے بعد ہم نے ڈیسائیڈ کیے ہیں. سب سے پہلے تو جیسے سر نے آلریڈی بتایا کہ ہم نے ہولڈنگ سائٹس جگہ جگہ بنائی ہیں. اب اس کے اوپر سوال یہ تھا کہ جی اگر آپ فارن نیشنلز ایکٹ کے تحت کارروائی کریں، کیونکہ پاکستان میں ایک قانون ہے اس کا نام ہے فارن نیشنلز ایکٹ، اس کے تحت کوئی بھی فارنر جو ہے وداؤٹ ویزا پاکستان نہیں آ سکتا، اور پوری دنیا کے ہر ملک کا یہ قانون ہے، اور ایف آئی اے اس کا کسٹوڈین ہے. تو اصولی طور پہ تو قانونی طور پہ تو ایسا کوئی بھی بندہ ہے جو فارن نیشنل ہے اور انڈاکیومنٹڈ ہے اس کو اریسٹ کر لینا چاہیے، اور اس کو اریسٹ کر کے جیل میں رکھنا چاہیے. لیکن پہلا پلان یہی بنا کہ ہم ان کو جیسے سر نے بتایا کہ بڑی سیلف رسپیکٹ کے ساتھ، طریقے کے ساتھ ہم ان کو اریسٹ نہیں کریں گے. ہم پوری طرح ان کو پہلے تو اویئرنیس کریٹ کریں گے، کنونس کریں گے، اور ان کو خود بتائیں گے کہ آپ کا بھی فائدہ ہے کہ آپ جائیں اپنے آپ کو ڈاکیومنٹ کرائیں، اور ڈاکیومنٹ کرا کے اگر آپ واپس آئیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ پاسپورٹ لے لیں اور پاسپورٹ کے بعد آپ ویزا لے کے آئیں ہمارے ملک میں ڈاکیومنٹڈ طریقے سے ہوں، آپ بزنس بھی کریں، آپ ادھر جو آپ مطلب کوئی اس پہ کوئی بین نہیں ہے کہ آپ دوبارہ پاکستان میں انٹر جی نہیں ہو ناٹ ایٹ آل، سکتے اگر وہ کرمنل نہیں ہے. جی اگر کرمنل ہے تو وہ ڈاکومنٹس ڈاکیومنٹ ہونا ضروری ہے جیسے سر نے آپ کو بتایا. تو پہلا پلان یہی تھا کہ ان کی جو اریسٹ ٹیمز بھی بنے گی ویسے نہیں بنے گی، ہم ان کو کنونس کریں گے. یہ پلان کا ہمارا پہلا حصہ تھا. دوسرا حصہ یہ تھا کہ ہم ان کو کسی جیل میں نہیں رکھیں گے، کسی لاک اپ میں نہیں رکھیں گے، کسی جوڈیشل کسٹڈی میں نہیں رکھیں گے، اور ان کو ہم باقاعدہ اپنے ہولڈنگ پوائنٹس میں رکھیں گے جو کہ ہمارے بڑے اچھے طریقے سے بنے ہوئے ہیں. ہوم ڈپارٹمنٹ نے اس میں بڑا میگنانمسلی اس میں سپورٹ بھی کیا ہے، فنڈز بھی اس میں دیے ہیں، اور اب وہ ہر ڈسٹرکٹ کے اندر بنائے جا رہے ہیں. کوئٹہ، پشین، قلعہ عبداللہ، چمن کے اندر اب 6-7 ہمارے ہولڈنگ پوائنٹس بن چکے ہوئے ہیں. اس کے اندر ہم ان کو رکھتے ہیں. اس میں پانی بھی اویلیبل ہے، جیسے سر نے بتایا میڈیکل ایمرجنسی اگر کوئی ہو جائے، اور ہوئی بھی ہے. کل رات کو چمن میں ایک میڈیکل ایمرجنسی ہوئی، ایک خاتون تھی، ایک ڈیلیوری ہوئی، لیکن الحمدللہ ٹیم نے اس کو اتنا اچھا مینیج کیا کہ وہ جو بچہ پیدا ہوا اس فیملی نے اس کا نام اے سی کے نام کے اوپر زہیب رکھا. اچھا، تو وچ شوز کہ اٹ از این ایویڈنس کہ وہ لوگ جو ہیں وہ ہمارے رویے سے خوش ہیں. لیکن اور ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی اس کا ادراک ہے کہ اس کو سیبوٹاج کرنے کے لیے بھی کچھ لوگ چاہیں گے، کوئی اس کو
خراب کرنے کے لیے، اس کیمپین کو بدنام کرنے کے لیے بھی بہت سی ایفرٹس کی جائیں گی. اس لیے ہوم ڈپارٹمنٹ نے بھی اور اس طرح ڈویژنل کمشنرز نے بھی ڈی سیز کو، پولیس والوں کو، ایون آئی جی کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے ہر تھانے کے ایس ایچ او کے ساتھ ایک ڈیٹیلڈ بریفنگ سیشن کیا اور ان کو بتایا کہ کس طریقے سے آپ نے اپریہنشن کرنی ہے، کس طریقے سے لے کے جانا ہے. اور الحمدللہ بڑا اچھا جا رہا ہے. جیسے سر نے بتایا کہ 90% ابھی تک جو لوگ گئے ہیں، 90-95% وہ والنٹری بیسس پہ گئے ہیں اور کوئی ایسا انفارچونیٹ واقعہ نہیں ہوا. اور ابھی بھی آج بھی روزانہ کی بنیاد پہ، کل بھی تقریباً 5,500 لوگ گئے تھے. آج بھی ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ 5,500-6,000 ہزار لوگ بارڈرز تک ہم ان کو لے کے جائیں گے. تو یہ کیا کس طرح سے سپورٹاج کی کوئی ایسی رپورٹس ہیں آپ کے، مطلب اداروں نے کوئی ایسی رپورٹ دی ہیں کہ اس پروسیس کو، کیونکہ احتجاج بھی ہو رہا ہے، احتجاج بھی کچھ ایسے ایلیمنٹس ہیں جو بہت کم، اس کی کوئی اتنی زیادہ وہ نہیں ہے، تو احتجاج بھی ہو رہا ہے، تو کچھ اس طرح سے ہے آپ کی رپورٹ؟ جی اس طرح کی رپورٹ اور اس کے لیے کوئی میجر لیے ہوئے ہیں کہ اس کو روکنے کے لیے؟ جی اس کے اوپر بالکل رپورٹس بھی ہیں اور احتجاج بھی. آپ کو پتہ ہے اس میں پالیٹکس بھی بہت ساری انوالوڈ ہے اور گراؤنڈ لیول کے اوپر ایسے کئی ڈاؤٹس بھی کریٹ ہو جاتے ہیں. یہ انفارچونیٹ ریالٹی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر زلزلہ آئے تو ٹینٹ مہنگے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو ہر ایک مشکل سچویشن سے کوئی نہ کوئی فائدہ اٹھانے کے لیے ایک مافیا، ایک ٹاؤٹس جو ہیں وہ کریٹ ہوتے ہیں. ان کے اوپر ہم نے بڑا اسٹرکٹ چیک کیا. کوئٹہ میں بھی، چمن میں ایسے لوگ تھے جو 40-40 ہزار روپیہ لے کے کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کا مسئلہ حل کرا دیں. ان کو ہم نے اریسٹ کیا، جیل بھیجا، پیسے بھی ریکور کرائے. اس طرح کوئٹہ کے اندر جعلی فوٹو کاپی والے ایسے تھے جو دھڑا دھڑ فوٹو کاپی کے اوپر افغان رجسٹریشن کارڈ یا ACCA کارڈ یا اس طرح کے دوسرے جعلی تذکرے یا پھر ریفیوجی کا یا اسائلم کے پیپرز بنا کے دے رہے تھے. اچھا، اس طرح کے بھی لوگ پکڑے گئے؟ جی پکڑے گئے ہیں جی. ان کے خلاف ہم نے کریک ڈاؤن کیا ہے اور سختی ان پہ کی ہے کہ یہ پورے پروسیس کو خراب نہ کریں. اور اسی طرح سوشل میڈیا کے اوپر بھی ایسے بہت سے لوگ ابھی ایکٹیو ہو بھی رہے ہیں اور ایکٹیویٹ ہوں گے جو ایک پوری ایک فیک سینیریو کریٹ کریں گے اور شو کریں گے جی بڑا ظالمانہ کام ہو رہا ہے. اور حالانکہ آپ کو سر نے بتایا اور الحمدللہ ابھی تک 40,000 کے قریب ہمارے پاس سے جا چکے ہیں اور دوسرے بارڈرز کے اوپر بھی 50,000 سے تقریباً کوئی ابھی اس وقت تک جو فگر آ رہی ہے کوئی 1.5 لاکھ سے زیادہ لوگ اوور آل پاکستان سے. میں آتا ہوں آپ کے پاس. حسن خان ذرا تھوڑا سا ہمیں بتائیں خیبر پختونخوا میں صورتحال کیا ہے؟ ڈیڈ لائن کو 2 دن ہوئے گزرے ہوئے، آج اور کل کیا صورتحال؟ رضاکارانہ طور پر لوگ جا رہے ہیں اور کیا صورتحال تھوڑا سا بتائیں ہمیں. جی بہت شکریہ شہزادہ ذوالفقار صاحب. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ خیبر پختونخوا میں جو آج تقریباً دوسرا دن ہے جو مہلت دی گئی تھی غیر قانونی طور پر مقیم جو غیر ملکی تھے، پرٹیکولرلی جو افغان، کیونکہ افغان نیچرل بات ہے وہ بہت زیادہ ہے، ان کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ پشاور میں ہم دیکھ رہے ہیں تورخم بارڈر. بلکہ اکثر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے 2-3 دنوں سے کہ وہ بہت زیادہ چوک ہو چکے ہیں، بہت زیادہ رش ہے، لوگ خود بھی جا رہے ہیں، دوسرا ان پہ ایک پریشر بھی ہے. پھر یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں نہ صرف یہ کہ اس وقت جو سب سے زیادہ افغان ریفیوجیز ہے یا اللیگل ہے وہ خیبر پختونخوا میں، بلکہ قریبی جو اسلام آباد، پنجاب جو لوگ خود جا رہے ہیں وہ بھی وائے تورخم بارڈر جا رہے ہیں. تو وہاں پہ رش کافی زیادہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک جو حکومت نے ان کے لیے اقدامات کیے ہیں، انتظامات کیے ہیں تاکہ ان کو سہولیات مہیا کرے. لیکن پھر بھی میرے خیال میں اتنا ایکسپیکٹ نہیں ہو رہا تھا، کوئی بھی یہ توقع کسی کی بھی نہیں تھی کہ یہ اتنا اوور ویلمنگ رسپانس ہوگا کہ افغان جو ہے نا اتنی زیادہ تعداد میں خود بخود یعنی والنٹیریلی وہ واپس ہو جائیں گے. اور دا ریزن از کہ اس دفعہ ان کو بھی یہ لگ رہا ہے کہ حکومت نے جو فیصلہ کیا ہے یہ واپس نہیں ہوگا اور اس فیصلے پہ عمل درآمد ہوگا. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ جا رہے ہیں اور جو فیسلٹیز مہیا کی جا رہی ہے، پشاور میں سینٹر بنایا گیا ہے، ہری پور میں ہے اور لنڈی کوتل میں، وہاں پہ سارے فیسلٹیز ان کو ہیں. لیکن راستے میں رش کی وجہ سے اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ جو ہے وہ کافی ٹائم انتظار کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اکراس دا بارڈر اسی گزشتہ رات یہ ہوا کہ 9 بجے کے بعد افغانستان سائڈ سے بارڈر بند ہو گیا، تو پھر لوگ جو ہے وہ ادھر سے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، پاکستان سائڈ سے تو 24 آور کھلا رہتا ہے، لیکن افغانستان سائڈ سے جب بند ہو جاتا ہے تو پھر لوگ جو ہے وہ سٹک ہو جاتے ہیں. باقی میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ رسپانس بہت اچھا ہے. ابھی تک حکومت نے وہ پکڑ دکڑ شروع ہی نہیں کی ہے، لوگ خود والنٹیرلی جا رہے ہیں اور حکومت ان کو انکریج بھی کر رہے ہیں. یہ بتائیں کہ لوگوں کا رسپانس جو پاکستانی ہیں جو بہت عرصے سے ان کے ساتھ رہ رہے تھے، ان کا رسپانس بتائیں ذرا.
کہ شہزادہ بھائی، جس طرح میں نے پہلا جو آپ کا سوال تھا اس کے رسپانس میں جو کہا، ایک تو افغان جو ہے ان کا رسپانس تو بڑا اچھا ہے. مقامی جو لوگ ہیں میرے خیال میں وہ لارجلی وہ سپورٹ کر رہے ہیں، اور ایون کہ یہاں تک کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں جن میں پارٹیکولرلی ANP ہے، JUI ہے، یا دیگر جو پاکستان تحریک انصاف ہے، جو خیبر پختونخوا میں ان کی میجارٹی زیادہ یہی، اور پیپلز پارٹی ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ تقریباً کسی بھی پارٹی کی طرف سے کوئی ایسا جو آرگنائزڈ مخالفت ہے وہ نہیں ہے. ایک دکا ان کے لیڈر وہ کرتے ہیں، اور جو کرتے بھی ہے وہ آپ کو پتہ ہے زیادہ تر کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ جو ہیومن اینگل جو ہے کہ اتنے زیادہ لوگوں کو آپ بیک وقت جب آپ نکال رہے ہیں، اور انہیں پاکستان میں بہت زیادہ عرصہ گزارا، کسی نے 10 سال گزارے، کسی نے 20 سال گزارے، لوگوں میں وہ مل جل گئے ہیں، ان کی پوری زندگی یہاں رہی ہے، تو ان کا یہ ہے کہ ان پہ تھوڑا سا جو ہے ان کو سہولیات دی جائے. وہ جو ہم حکومت بھی یہی کہتے ہیں کہ آرڈرلی بھی ہو اور رسپیکٹبل بھی ہو، تو یہی ان کا ڈیمانڈ ہے. اور میں آپ کی بالکل بات یہ ٹھیک ہے کہ جب آپ کی سٹیٹس اللیگل ہوتی ہے، آپ اللیگل ہے، تو قانون کے مطابق آپ کو اپنے ملک جانا ہوگا. وہاں جو پاکستانی ایمبیسیز ہے وہاں سے آپ نے ویزا لینا ہے اور واپس آ جائے. اور میں سمجھتا ہوں، میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، میں اپریشیٹ بھی کرتا ہوں کہ پاکستان کی جو ایمبیسی ہے کابل میں، وہ ویزا دینے میں بڑی جینرس ہے. اور اکثر میں افغانوں کو یہ کہتا ہوں کہ باقی دنیا سارے ممالک کے ایمبیسیز ایک طرف پہ اور پاکستان کی جو ہے وہ ایک سائڈ پہ، ان سے اگر آپ مہینے کا ایوریج نکالیں تو پاکستان ایمبیسی زیادہ ویزے ایشو کرتے ہیں بنسبت ایران، ترکی، تاجکستان، ازبکستان یا دیگر ممالک کے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعتیں اور عام لوگ بھی وہ یہی چاہ رہے کہ افغان بہتر ہے کہ واپس چلے جائے اور دوبارہ ویزا لے کے واپس آ جائے. تو ایسا کوئی میرے خیال میں نظر نہیں آ رہا ہے کہ کوئی مخالفت ہو رہی ہے. ایون کہ افغان خود بھی وہ چاہ رہے کہ ابھی وہ اپنے ملک چلے جائے اور اپنے ملک کو آباد کرے، اور دوبارہ جو ہے واپس اگر ان کو آنا ہے، ان کے کاروبار ہے یا ان کے کچھ ایسٹس ہے، تو ویزا لے کر واپس آ کے اس کو ڈسپوز آف کر سکتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا اس وقت جو ہے نا لگ ایسا رہا ہے کہ اکراس دا پولیٹیکل ڈیوائڈ اس فیصلے کی ایک سپورٹ ہو رہی ہے. حسن خان، آپ ہمارے ساتھ رہیں، بریک کا وقت ہوا ہے، بریک کی طرف چلتے ہیں. ناظرین، بریک ویلکم بیک. ناظرین، جمالی صاحب یہ بتائیں کہ ایک آپ نے حسن خان جو ہمارے دوست تھے، سینئر صحافی ہیں، انہوں نے آپ کو خیبر پختونخوا کا بتایا کہ عوامی نیشنل پارٹی کوئی ایسا وہ کوئی ان کا پروگرام نہیں ہے، یہاں تھوڑا سارا وہ ہے، اور وہاں بھی آپ نے انہیں بتایا کہ تمام لوگ سپورٹ کر رہے ہیں اور کچھ ایلیمنٹس ہیں بیان دے دیتے ہیں، وہ سارا کچھ وہ کر دیتے ہیں. ایک اس کو کیسا دیکھتے ہیں آپ لوگ؟ احتجاج تو سب کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ایک ایسا احتجاج جس میں لا اینڈ آرڈر کا خطرہ ہو، خدا نہ خواستہ کل کوئی اسی اس میں مجمع میں کوئی ایسے ایلیمنٹ گھس جائے اور پھر وہ گورنمنٹ کو مورد الزام ٹھہرایا جائے، اس کے لیے کوئی سیکیورٹی آپ نے کوئی پلان؟ ابھی دیکھیں، ظاہر ان کا بڑا اچھا یہ بات تھی، بڑا ریزنیبل بھی ہے آپ کا سوال، اس لحاظ سے کہ سیکیورٹی وائز جب مجمع ہوگا، جب لوگ زیادہ اکٹھے ہوں گے ایک جگہ پہ، تو لا اینڈ آرڈر کا بھی مسئلہ ہو جاتا ہے اور خدا نہ خواستہ کوئی سیفٹی کے بھی ایشوز ہو جاتے ہیں. تو ہم اس لحاظ کے لیے ہم نے سیکیورٹی فورسز کے اپنے بہت فورسز کے جو ہمارے ہیں سیغہ ہیں، پولیس، آرمی، FCI، یہ سارے ڈپلوائے بھی کیے ہوئے ہیں.
اور ان کے ساتھ باقاعدہ جو آپ کے موومنٹ ہوگی ان کی، آپ کے مطلب اگر ٹرکس میں آ رہے ہیں، بسز میں آ رہی ہیں، سارے وایا پورا بلوچستان آ رہے ہیں اگر سندھ سے بلوچستان، تو ان کے ساتھ یہ سیکیورٹی پرسنل جو ہیں وہ سارے وہ مینیج ہو چکے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ باقاعدہ 3 یا 4 بیٹس ہیں ہماری پولیس کی، اپنی ہے بلوچستان کانسٹیبلری، ان کی 134 پرسنل ہیں جو ویسے نامینیٹ ہو چکے ہیں اسی کام کے لیے۔ اس کے علاوہ کنٹیجنسی پلاننگ میں اس کے ساتھ پولیس، آپ کا ATF، آپ کا FC اینڈ آرمی، سارے بالکل اس ٹائم۔ بلکہ یہ تو آپ ان کو حفاظت سے لا رہے ہیں، لیکن جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں، جو 100 ہیں، 150 ہیں، 50 ہیں، 200 ہیں، ان کو بھی تو آپ سیکیورٹی پرووائڈ کر رہے ہیں کہ آپ کہ یہ نہ ہو کہ ان کو کوئی جو ہے ان کے اس میں مجمع میں کوئی گھس جائے۔ ڈیفینیٹلی اب اسی میں دیکھیں اس کے 2 اینگل ہیں۔ ایک تو یہ کہ خدا نخواستہ ملک دشمن عناصر ہیں، وہ اس میں کوئی بھی چیز سیبوٹاج کرنے کے لیے ادھر کچھ کر سکتے ہیں، آپ کی موومنٹ کو روک سکتے ہیں۔ باقی یہ کہ باقی جو ہم لوگ ہیں، ہمارے جو لوگ اگر پولیٹیکلی اگر پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں، اس کا بھی ایک طریقہ ہے۔ اگر وہ یہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ جی وہ نہ جائیں، لیکن کیوں نہ جائیں؟ کیونکہ اگر آپ دیکھیں گے پریکٹیکلی ریئلٹی کو فیس کرتے ہوئے، جب پہلے بھی میں نے یہ آپ کو عرض کیا کہ آپ کا ملک جو ہے افغانستان ماشاءاللہ وہ ابھی ڈیولپنگ کنٹری میں آ گیا، آپ کا امن و امان ادھر ٹھیک ہو گیا، تو آپ کی عوام ہے ادھر جا رہی ہے، تو اس میں تو آپ کو خوش ہونا چاہیے، نہ کہ یہ کہ کیوں جا رہے ہیں۔ اور دوسرا دیکھیں، ہم اپنا جو ہمارا بوجھ تھا وہ ہم نہیں اٹھا سک رہے تھے، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں پاپولیشن وائز، اکانومی وائز، اس لحاظ سے ادھر ٹھہرے ہوتے، لیکن اب جو ہم نے دیکھا کہ نہیں ہے۔ اور the third point is کہ ہم نے ادھر کچھ حالات کی وجہ سے 144 آرٹیکل لگایا ہوتا نا، اس لحاظ سے بھی ہمیں ایز اے پاپولیشن اور سب کچھ ہمیں تھوڑا سوچنا چاہیے۔ اگر ہم دیکھیں، اگر گورنمنٹ ہے تو ہماری ڈیموکریسی، گورنمنٹ، پبلک سب ایک دوسرے کے ساتھ لازم ملزوم ہے، ہماری سیکورٹی فورسز، ہماری بیوروکریسی۔ تو اگر ایک دوسرے کے ہم دست و بازو نہیں بنیں گے، آنکھیں کان نہیں بنیں گے، تو کام نہیں چلے گا۔ اور ویسے بھی جمال صاحب اگر اوورآل آپ دیکھیں، نہ پیپلز پارٹی اس پہ کوئی پروٹیسٹ کر رہی ہے، نہ جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں۔ ابھی خیبر پختونخوا کا آپ نے حسن خان کی زبانی سن لی، اور یہاں پر بھی کوئی بڑے پیمانے پر کوئی ایسا نہیں ہے۔ اس کا مطلب لوگ جو ہیں Last one is, brother Muhammad, may God bless his soul. He was killed along with his family yesterday in the Gaza Strip. We thank you very much. OIC کے رکن ممالک غزہ کی صورتحال پر سلامتی کونسل کے اسٹیک آؤٹ میں مشترکہ طور پر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ کسی بھی صورت حال میں غزہ کے شہریوں کو جو ہے وہ اس طرح نہیں چھوڑنا چاہیے، اور عالمی برادری کو اس کا سخت نوٹس لینا چاہیے۔ عالمی برادری کو اسرائیل کو روکنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے، اور تمام کے تمام اسلامی ممالک بھی اس وقت جو ہے وہ فلسطین کے ساتھ ہوں۔ ناظرین، آپ ہمارے ساتھ رہے، آپ کا بہت شکریہ۔ کہ وہ چلے جائیں، اور انتظامیہ کے ساتھ تعاون بھی ہو رہا ہے۔ جی ہاں سر، دے آر سو ہیپی کہ ہر کوئی اپنے گھر جائے۔ ادھر بھی جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں ایک جگہ پہ بہت زیادہ ہماری پاپولیشن ہوئی ہے۔ شہر کوئٹہ کے اگزامپل لے لیں آپ، کمشنر صاحب بیٹھے ہیں، یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ ادھر مطلب ایک اٹس اوور ویلڈ پاپولیشن۔ تو ابھی ظاہر ہے جب ہوگا تو سسٹم بھی ٹھیک ہوگا، آپ کا انوائرمنٹ ٹھیک ہوگا، آپ کی جو ایک آرٹیفیشل قسم کی مہنگائی ہوئی ہے وہ آپ کے بالکل لیول پہ آ جائیں گی چیزیں، چاہے اس میں خورد و نوش کی چیزیں ہوں، آپ کی باقی چیزیں ہوں روزمرہ کی، تو ہر چیز پہ ایفیکٹ پڑے گا۔ ایک اور بڑا جی بولیں، اور بڑا آپٹمسٹک اور مثبت قسم کا اثر پڑے گا۔ جمالی صاحب، ایک بڑا پروپیگنڈا وہ ہے کہ جی افغانیوں جو افغان کیونکہ میجورٹی میں اس میں لیگل امیگرنٹس، تو یہ اگر کاروبار جو ہے بڑا فرق پڑے گا تو کوئی ایسا وہ ہے کہ پاکستان بہت نقصان میں چلا جائے گا اور کاروبار تباہ ہو جائے گا، اور اس سے تو یہ پاکستان، اس کا مطلب وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان بڑا ویک ملک ہے؟ نہیں جی، الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں، بلکہ کافی اکانومسٹ بھی اور یہ جو جتنے بھی انالسٹ بیٹھے ہیں آپ سمیت، آپ خود جانتے ہیں کہ جتنا بھی اگر جائیں گے تو ہماری معیشت پہ، ہمارے کاروبار پہ بہت ہی بہتر اثر پڑے گا۔
आपने अभी पिछले दिनों देखा है जो एंटी स्मगलिंग, ज़ख़ीरा अंदोज़ी के ख़िलाफ़, और ये आपके जितना भी आपके थे जितने भी मेल प्रैक्टिसेस हो रही थी उसके ख़िलाफ़ जो भी एक्शन हुए, तो क्या आपके सामने नहीं है? आप बच्चा आपको बताएगा कितना मस्बत असर पड़ा है हमारी कम्युनिटी पे, हमारे माशरे पे, हमारे लोगों पे, हमारे रहन सहन पे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये अभी इनके जाने से और भी बेहतर उसके जो इंडिकेटर्स बेहतर हो जाएंगी। कमिश्नर साहब आप ये बताएं कि कल जब आप खुद भी विजिट कर रहे थे, मीडिया भी आपके साथ था, एक अमूमी तासुर ये सोशल मीडिया पे तस्वीर कोई नहीं देता, उसका प्रूफ कोई नहीं देता कि जी अब ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं इनके साथ बहुत जालमाना सलूक जो है वो किया जा रहा है, और अब मीडिया में आएगी तस्वीर। तो कोई ऐसे है कि आप लोग ने पकड़ के, कहीं रिपोर्ट आपको मिली है पकड़ के ज़बरदस्ती ट्रक में कोई डंडे मार रहे हैं, उनको ज़बरदस्ती घरों से निकाल रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नॉट एट ऑल। टोटल जो हमें सबसे बड़ी शिकायत मिली थी वो ये मिली थी कि कोई, जैसे मैंने आपको बताया कि एक टाउट था, वो पैसे इकट्ठे कर रहा था कि मैं आपका काम कराता हूँ। यहाँ ऐसे लोग इन्वॉल्व थे जो जाली पेपर्स बनाने में इन्वॉल्व थे, उनके खिलाफ हमने एक्शन लिया। और बाकी पुलिस को हर लेवल पे नीचे असिस्टेंट कमिश्नर्स को हमने डिप्यूट किया हुआ है, ब्रीफ किया हुआ है, गाइड किया हुआ है कि आपने इनको कैसे ट्रीट करना है। दे आर नॉट टू बी ट्रीटेड एज अ क्रिमिनल, दे आर रिस्पेक्टफुल सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री, अ ब्रदरली कंट्री। जिस भी मुल्क के हों हम उनके साथ बड़े अच्छे तरीके से डील कर रहे हैं। अभी तक ऐसी कोई भी शिकायत नहीं आई, लेकिन ऑब्वियसली अगर इतनी मैस माइग्रेशन हो रही है, लाखों की तादाद में लोग आएंगे, तो शायद ये तो आपको पता है स्टैटिस्टिकली भी अभी तक तो मीडिया पे भी कुछ नहीं आया, हालांकि मीडिया वाले आपके साथ हैं अभी तक। आप खुद भी, आप लोग ने शायद कहा है कि जब भी हम जो लोग आइडेंटिफाई है उनको हम ले जाएंगे, मीडिया हमारे साथ हो। मीडिया में भी कोई ऐसे कोई बात नहीं आई? जी, हमने कोई ऐसे मीडिया ब्लैकआउट नहीं किया, मीडिया बिल्कुल हमारे साथ है, हमारे साथ होल्डिंग पॉइंट्स पे गए हैं, बल्कि वो जो लोग वहाँ पे बैठे हुए थे उन्होंने उनसे भी इंटरव्यू लिए हैं, और हमने कोई उनको रोका भी नहीं है कि जी उनका राइट है वो अगर कोई बोलना चाहें तो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और इसको रोकने के लिए हम कंटिन्यूसली अपने स्टाफ को बार बार ब्रीफ कर रहे हैं। अपने इंटरनल चेक्स हमने बहुत स्ट्रॉन्ग रखे हुए हैं। होम डिपार्टमेंट ने एक स्पेशल जो है वो कंप्लेंट लाइन है, एक हेल्प लाइन जो है वो एस्टेब्लिश की हुई है। कोई भी शिकायत आई, कोई भी ऐसी चीज़ हुई तो उसके ऊपर फौरी एक्शन होगा। तो कोई आपने कंप्लेंट सेंटर कोई बनाया हुआ है, कोई हेल्प लाइन, कोई अगर कोई इस तरह से, ताकि लोगों को तसल्ली हो जाए, वो प्रोपेगेंडा दम तोड़ जाए कि हेल्प लाइन भी है, 24 उसमें 24 आवर्स वो काम कर रहा है, कोई किसी को शिकायत हो, किसी के साथ कोई ज्यादती हुई हो, ये कोई? बिल्कुल, ये हमने हर डीसी लेवल पर भी बनाया हुआ है, और इसकी बड़ी नाज़रीन, अहम तरीन खबर आपसे शेयर कर रहे हैं। ज़िला गवादर के इलाके पसनी से उरमाड़ा जाने वाले सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर घात लगाए हुए दहशत गर्दों ने हमला किया है। सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर जो हमला हुआ है उसमें 14 फौजी जवान शहीद हो गए हैं। ISPR के मुताबिक इलाके में दहशत गर्दों के खिलाफ क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। राना शहजाद हमारे नुमाइंदे, उन्होंने हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है, उनसे मजीद मालूमात लेते हैं। राना शहजाद, जरा तफसीलात शेयर कीजिएगा, ये जो सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर हमला हुआ है। जी रिजवान, ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या आज ग्वादर के इलाके पसनी से ओर मारा जाते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस के एक काफिले पर जो एक दहशत गर्दों ने घात लगाकर हमला किया। इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 गाड़ियों को निशाना बनाया गया, और इस इंतहाई अफसोसनाक वाक़े में हमारे 14 फौजी जवान हैं जिन्होंने जामे शहादत नोश किया। अपनी जाने मादरे वतन के दिफा में उन्होंने कुर्बान कर दी। ISPR के मुताबिक इस घनौने फेल के मुर्तकिब अफराद को गिरफ्तार करके हर सूरत इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशत गर्दी के नासूर को जड़ से ख़त्म करने के लिए पुरज़म है, और हमारे बहादुर जवानों की ऐसी कुर्बानियाँ हमारे अज़म को मज़ीद पुख्ता और मजबूत करती हैं। इस वक्त इलाके में दहशत गर्दों के खिलाफ सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है, और जो दहशत गर्दों की मज़ीद जो कार्रवाइयाँ हैं रोकने के लिए दहशत गर्दों की तलाश का अमल भी जारी है। जी बहुत शुक्रिया राना शहजाद, आपने तफसीलात से हमें आगाह किया। जी नाज़रीन, आप हमारे साथ रहे, आपका बहुत शुक्रिया। बना ली हुई है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको भी मास्किंग नंबर मिल जाए। बहुत जल्द इंशाल्लाह मास्किंग नंबर मिल जाएगा तो वो हर बंदे के लिए एक्सेसिबल हो जाएगा। बाकी हमारे दफ्तर खुले हुए हैं, मीडिया आपके पास है, अदालतें खुली हुई हैं, हर मैकेनिज्म जो
کنونشنل میکنزم ہے وہ موجود ہے، اور ابھی تک ایک بھی ایسی کوئی درخواست نہیں آئی۔ حسن خان آپ بتائیں ہمیں کہ سندھ گورنمنٹ نے، پنجاب گورنمنٹ نے، سب نے کلیئر کیا ہوا ہے، نگراں وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ یہ کہیں، ہمارے وزیر اعلیٰ علی مردان ڈومکی صاحب، انہوں نے بھی یہ کلیئر کیا ہوا ہے کہ یہ کسی ایتھنک گروپ، کسی لنگول گروپ، کسی کے خلاف نہیں ہے، اللیگل امیگرینٹ کوئی بھی ہے اس کے خلاف یہ کیمپین۔ یہ تھوڑا سا آپ بتائیں اس پہ۔ جی بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، اور اکثر ہم بھی یہی بات کرتے ہیں کہ دیکھیں پاکستان انفارچونیٹلی ہسٹوریکلی ہم دیکھیں تو یہ جو غیر ملکی اور غیر قانونی یہاں پہ آتے ہیں ان کا ایک اڈا ہی رہا ہے۔ اگر آپ دیکھیں برمیز دیکھیں، بنگالیز دیکھیں، ایرانین دیکھیں، نائجیرین دیکھیں، عراقیز، پیلسٹینین، مطلب ہے کہ سوڈانیز، یہ ہر ملک کے لوگ جو ہے پاکستان آئے ہوئے ہیں، اور یہ تاثر ایک پروپیگنڈا بھی کیا جا رہا ہے کہ شاید یہ جو ہے یہ صرف افغانوں کے خلاف ہے، اور انفارچونیٹلی جو افغان ڈائسپورا ہے آؤٹ سائڈ مطلب مغرب میں یا امریکہ میں، آسٹریلیا وغیرہ میں، ان کے ساتھ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان کے جو مخالف ممالک ہے ان کا بھی ان کو کچھ نہ کچھ سپورٹ ہے، اسپیشلی سوشل میڈیا پہ، کیونکہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو اچالا جا رہا ہے، تصویریں ڈالی جا رہی ہے جیسے کہ افغانوں پہ جو ہے بہت زیادہ یہاں پہ ظلم کیا جا رہا ہے، تو یہ ہے ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ ادروائز میرے خیال میں جس طرح آپ نے کہا کہ پرائم منسٹر کاکڑ صاحب نے، وزیر داخلہ جو ہے بگٹی صاحب نے، باقی دیگر سی ایمز جو ہے سارے صوبوں کے وزرائے اعلیٰ نے، وزرائے جو اطلاعات ہے، بار بار یہی وہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ کسی پارٹیکولر ایتھنک گروپ کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ جتنے بھی اللیگل پاکستان میں جو غیر قانونی مقیم غیر ملکی ہے وہ جس ملک سے ہیں ان کو نکالا جا رہا ہے، اور اس سلسلے میں میرے خیال میں ایرانیوں کے خلاف بھی ایکشن لیا گیا ہے، آپ کو پتہ ہے اسپیشلی ان کے ہیں جو بنگالیز ہے جو دیگر ممالک سے ہیں، تو یہ ایک پروپیگنڈا بھی کیا جا رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر لیول پہ یہاں فورن آفس نے بھی اس کی کلیریفیکیشن آئی ہے، تو لیکن افغانوں کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ پاکستان کے بارے میں تھوڑا زیادہ وہ شاید یہی وجہ ہے کہ ان کے ایکسپیکٹیشن زیادہ ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں پریفرینشل ٹریٹمنٹ ان کے ساتھ کی جائے۔ باقی ادروائز آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، اور وہ اب سمجھ بھی رہے ہیں کہ، اور اسی وجہ سے جو امارت اسلامی کا جو رسپانس آیا ان کو بھی یہ سمجھ آئی ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ پارٹیکولر گروپ کے خلاف نہیں ہے بلکہ یہ اکراس دا بورڈ ہے، اور یہ اللیگل جو ہے یہاں پہ جن کے پاس شاید پی او آر کارڈ ہے یا افغان سٹیزن کارڈ ہے یا دیگر ڈاکومنٹس ہے ان کے خلاف یہ نہیں ہے۔ اور حسن خان یہ کچھ لوگوں کا، بعض حلقوں کا بلکہ خیال بھی ہے کہ یہ ایک اچھی ایکسرسائز بھی ہے، جو لوگ یہاں سے جائیں گے والنٹرلی ان کا بھی اندراج ہو رہا ہے نادرا میں اور ریکارڈ مرتب ہو رہا ہے، اور اس کے علاوہ جو لوگ اس چیکنگ کے دوران بھی اگر کسی کا کارڈ ایکسپائر بھی ہو گیا وہ بھی آ جائیں گے نیٹ میں، یعنی جو لوگ رہ رہے ہیں نادرا پہ اس کا پورا اندراج ہوگا۔ جی شاہ صاحب بالکل آپ نے بالکل صحیح کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جو ہے نادرا جو جتنے بھی ان کی رجسٹریشن کرتی ہے پاکستانیوں کی بھی، تو یہ جو تھے لاکھوں کی تعداد میں جو افغان تھے، نائجیرین تھے، ایرانی تھے، بنگالیز تھے، برمیز تھے وغیرہ وغیرہ، ان کا کوئی ریکارڈ نہیں تھا کہ یہ پاکستان میں ہے یا نہیں ہے تو کہاں ہے۔ ابھی جب یہ واپس جا رہے ہیں یا اگر نہیں بھی جا رہے ہیں بالکل ڈیفینیٹلی کی رجسٹریشن تو ہو رہی ہے، اس سے آپ کے پاس ایک بڑا ویلیویبل ڈیٹا جو ہے وہ سامنے آ جائے گا، پھر آپ پلان کر سکتے ہیں۔ دیکھیں ہر جگہ پہ جو آپ جب انول پلاننگ کرتے ہیں تو آپ کاؤنٹ کرتے ہیں کہ آپ کے ملک میں کتنے لوگ رہتے ہیں، کیونکہ کھانا تو سب نے کھانا ہے، ڈاکٹر کے پاس تو سب نے جانا ہے، گاڑی یوز کرنی ہے، ریسورسز یوز کرنے ہیں، اس میں تو یہ نہیں ہے کہ جو لیگل ہے وہ کرتے ہیں، جو اللیگل ہے وہ نہیں کرتے۔ اس کے مطابق پھر آپ اپنا جو اینول پلاننگ کرتے ہیں، بجٹ ایلوکیشن کرتے ہیں صحت کے لیے، تعلیم کے لیے، انفراسٹرکچر کے لیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے تو ایک ہمارے پاس بھی ڈیٹا آئے گا کہ گزشتہ کئی دہائیوں سے پاکستان میں کتنے لوگ ہیں جو کہ وہ ان رجسٹرڈ ہے، وہ مطلب وہ نان ایگزسٹنٹ ہے ایک قسم کا، وہ ان کا کوئی ڈیٹا اویلیبل نہیں ہے، تو ان سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کتنے لوگ ہمارے ملک میں اللیگل رہ رہے تھے، کتنے باقی ہے جو اب لیگل ہے، تو اس سے وی کین گو فار اے بیٹر پلاننگ۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ منصوبہ بندی کرتے ہیں تو آپ انسانوں کی تعداد کو سامنے رکھ کے اس کے مطابق آپ منصوبہ بندی کرتے ہیں۔
شکریہ حسن خان، آپ ہمارے ساتھ تھے. ناظرین بریک کا وقت ہوا ہے، بریک کی طرف کوئی چھکا مار دے یا کوئی وکٹ اڑا دے یا پھر کوئی کیچ گرا دے، ہوگا یہ سب ڈسکس. شو ہے گیم اٹھا دے، اونلی آن پی ٹی وی ہوم. جمالی صاحب یہ بتائیں، یہی سوال میرا آپ سے کہ بعض حلقوں کا خیال یہ ہے کہ پچھلے 40 سال سے کوئی ڈیٹا ہی مرتب نہیں ہے کہ کون آیا کون گیا. کسی نے اپنے طور پر جا کر ایک ٹری سے دوسرے فیملی ٹری سے نکل کر دوسرے ٹری میں چلا گیا، اپنے آپ کو فیک اپنے آپ کو رجسٹر کرا دیا. ویسے کوئی رہ رہا ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا ہے، ہمیں نہیں پتا. ہم اسٹیمیٹ کرتے ہیں اس ہاسپٹل کے پر اتنا اینول جو ہے اتنا بوجھ ہوگا، پتہ چلتا ہے کہ اس سے ڈبل ہو جاتا ہے. تو یہ بہتر نہیں ہے کہ نادرا اس کو پوری کنڈکٹ کر رہی ہے اور یہ سارا سسٹم میں وہ آ رہا ہے؟ جی یہ بالکل ہی، یہ پچھلی 4 دہائیوں سے بالکل یہ ایک المیہ ہے ملک کے لیے، ہم سب پاکستانیوں کے لیے. کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے کیا ڈیٹا ہے، کون لوگ آ رہے ہیں اللیگلی، کون فارنرز ادھر آ رہے ہیں. آپ کے ہاسپٹلز، آپ کے انسٹیٹیوشنز، ایجوکیشن کے، آپ کے جو بھی فیسلٹیز ہیں وہ سب ہوں گی افیکٹ ہوتی ہیں، اور ڈائریکٹلی آپ کے شہر، انڈائریکٹلی آپ کے گاؤں، کیونکہ آپ کی جو پاپولیشن ہی اتنی بڑھ گئی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. آپ جی بس اسی میں آپ نے ایک نعرہ لگایا جی کہ ہم نے اتنے مہاجرین کو پناہ گزین جگہ مطلب ادھر پاکستان میں مقیم ہیں. بھئی اگر ایک اچھے طریقے سے رہنا ہے، خود رہنا ہے، اور ان کو اگر دوسرے کو ایز اے مہمان آپ نے ٹریٹ کرنا ہے تو آپ کے پاس کچھ پلاننگ ہونی چاہیے. اس پلاننگ کا مقصد یہ کہ آپ کی آبادی، آپ کا ڈیٹا، آپ کے اتنے بچے، آپ کا سارا نیوٹریشن، آپ کی غذا، آپ کی فصلیں، آپ کا سب کچھ. تو جب آپ کے پاس وہ پلاننگ ہی اتنی ڈسٹرب رہی ہے، اگر آپ تھوڑا پیچھے چلے جائیں، یہ جو 4 ڈیکیڈز کی میں بات کر رہا ہوں، اس میں آپ اگر دیکھیں گے تو کافی جگہوں پہ آپ کو یہ ہوا ہے جی کہ ایمرجنسی ہے. کبھی فوڈ کی ایمرجنسی ہو گئی، کبھی آپ کی گورنمنٹ کی ہو گئی، کبھی آپ کا یہ، اگر مجھے تو اس دن یہ سوشل میڈیا میں دیکھا تھا 60s کی بھی خبر تھی کہ جی ملک نازک مراحل سے گزر رہا ہے. تو وہ جو پچھلے 76 سال سے ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو نکلنا ہے. ابھی اتنی اویئرنیس آ گئی ہے، آپ کا آرٹیفیشل انٹیلیجنس ادھر پہنچ گئی، آپ کی اپنی انفارمیشن ٹیکنالوجی ادھر پہنچ گئی کہ آپ کو پتہ چل رہا ہے، آپ کی اویئرنیس ہے، آپ کے بچہ جان رہا ہے، آپ کی ٹیکنالوجی اتنی آگے آ گئی ہے کہ آپ نے خود کام کرنا ہے. تو اسی جی جوانی صاحب یہ بتائیں کہ ایک دنیا میں کہیں نہیں ہے، جی کوئی ریفریجیز آتے ہیں وہاں تو ہم نے میڈیا میں دیکھا مقامی لوگ گورنمنٹ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یہ نئے نئے ریفریجیز آئے ہیں، ان کو کھانے پینے کے لیے ان کے کیمپس بنا دیں، ان کے سارا کچھ بنا دیں. لیکن کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ اللیگل امیگرینٹ کے لیے، بلکہ امریکہ میں بھی اللیگل امیگرینٹ وہ چاہے 10 سال سے رہ رہا ہو، 6 سال سے رہ رہا ہو، پکڑا نہیں گیا تو وہ گھوم رہا، جس دن پکڑا گیا اسی دن نیکسٹ ڈے اس کو. اور کوئی مقامی پارٹیاں ادھر یہ نہیں کر رہی ہوتی کہ اللیگل امیگرینٹس کو رہنے دیا جائے، یہاں نہ بھیجا جائے، جبکہ خود آپ نے بھی بتایا کہ وہ خود یہی لوگ مثال دیتے ہیں کہ اتنا اچھا ملک ہے، ڈالر کا ان کا جو ہے بالکل وہ اتنا زیادہ ہے، ان کی کرنسی اتنی وہ ہے، وہاں آٹے کی بوری اتنے میں ملتی ہے. تو یہ کوئی تضاد نہیں ہے؟ جی بالکل. میرا تو کہنے کا یہ مقصد بھی یہی ہے کہ اگر آپ کے پاس اگر کوئی آئے ہیں، اگر اللیگلی آپ کے پاس آئے ہیں، کچھ ود پیسج آف ٹائم کنفائنڈ جگہ پہ ہونے چاہیے. اگر آپ کے کیمپس ہیں تو ادھر ہونے چاہیے، آپ ادھر پورا کارڈن ہونے چاہیے. آپ ان کو جتنی بھی فار دا اسپیسیفک پیریڈ آپ ان کو وہ
अपॉर्चुनिटीज़ दें, आप उनको फैसिलिटीज़ दें, फैसिलिटेट करें, आप उनके साथ मिंगल अप हों, लेकिन उसका मकसद ये नहीं है कि पूरा आपका जो इकॉनमी जो है वो डिस्टर्ब हो जाए, आपकी अपनी पब्लिक, आपके अपने मुल्क के लोग वो डिस्टर्ब हो जाएं, उनको समझ ही ना आए कि उनके साथ क्या हो रहा है। अभी बेसिक नेसेसिटीज़ जो है हर एक आदमी का जो है हक है, इट इज़ राइट ऑफ एवरी सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, जिधर भी होगा, डेवलप्ड कंट्री हो या डेवलपिंग कंट्री हो, हर के लिए इट्स एवरीवन फॉर एवरीवन, खा वेस्ट है खा ईस्ट है। लेकिन क्या हम उसमें पूरे उतरे? क्या अभी भी पूरे उतर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। यही वजह है कि आपका जो एक्साइज टैक्सेशन सिस्टम है उसमें भी लोग जो है आने से दूर भागते हैं, इसी वजह से, क्योंकि पहली बात होगी कहते हैं क्या मुझे बिजली मिल रही है, क्या मुझे पानी मिल रहा है, क्या मुझे गैस मिल रहा है। तो दिस इज़ कनेक्टेड विद दैट थिंग। जब आपकी इतनी पॉपुलेशन, इतनी एक्सपेंशन हो चुकी है, आपको अपना ही पता नहीं है, आपको डाटा ही पता नहीं है, आपके कोयटा शहर में क्या सिस्टम चल रहे हैं, दिस इज़ द थिंग। तो आपको पता ही नहीं होता है कि क्या सिस्टम चल रहा है। मेरा एक मुख्तसर से ये बताएं कि गवर्नमेंट ने कोई प्लान बनाया है, अगर इसको कोई डिस्टर्ब करता है इस तमाम अमल को, उस एलिमेंट के साथ किस तरह निपटा जाएगा? जी देखिए सर, ये जो 2 दिन है अभी देखें, आपका हमारा फेज़ 2 चल रहा है, वॉलंटरली जो है मूवमेंट, उसके बाद अभी ये वो मूवमेंट है कि अगर नहीं होंगे तो फोर्सफुली किया जाएगा, लेकिन विद रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट, और बिल्कुल हमने ख्याल करना है। इस वजह से मैं ये कहता चलूँ कि इधर से गवर्नमेंट की जो विल है वो बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि उन्होंने कहा जी हमने ये करना ही करना है, और कोई डिस्टर्ब करता है तो कानून के मुताबिक उनको इसकी कंटिन्यूएशन होगी इंशाल्लाह ताला। जो भी आएगा सिस्टम, जो भी होगा, चलेंगे इंशाल्लाह ताला। एवरीवन इज ऑन वन पेज। इम्प्लीमेंट तो करना इन्होंने, एडमिनिस्ट्रेशन है। ये थोड़ा सा लोगों को जरा कंफ्यूज करती है। एक AVS सिस्टम है, वो क्या है, क्या उसका 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 पर्पस क्या है कि जब आप होल्डिंग सेंटर्स में उनको ले जाते हैं, नादरा की गाड़ी आती है, AVS उनका एक सिस्टम है ताकि उनको इंदराज किया जाए, क्या थोड़ा सा ये एक्सप्लेन कर दें? बेसिकली जो हमारे जितने भी बॉर्डर्स हैं, बॉर्डर्स के ऊपर जो भी एंट्री या एग्ज़िट होती है उसके लिए एक सिस्टम मौजूद है जिसको FIA ऑपरेट करती है, उसको हम कहते हैं IBMS, इंटरनेशनल बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम। उसमें तो जिसके पास वीज़ा है, जिसके पास पासपोर्ट है, वो आता है, वो जाता है, वो सिस्टम के अंदर एंट्री होती है। और किसी भी टाइम हुकूमत या कोई भी इदारा, एजेंसी, अदालत अगर कहे कि जी हमें बताएं कि जी फ़लाँ शहज़ादा साहब जो हैं वो कब पाकिस्तान से बाहर गए, कब अंदर आए, तो वो पूरा एक मॉनिटरिंग, वो डाटा कितनी बार गए, कितनी बार आए, वो सारा, अब वो है IBMS सिस्टम। अब बलूचिस्तान की पिक्यूलियरिटी ये थी कि यहाँ पर चमन और चमन के उस तरफ स्पिन बोल्दक, यहाँ पर ये 2 डिस्ट्रिक्ट थे जिनके दरमियान बड़े पुराने ये मुआहदे चल रहे थे कि जो इन 2 डिस्ट्रिक्ट्स के लोग हैं वो अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट्स मूव करते रहे, आईडी कार्ड पे या अफगानिस्तान तस्करे पर मूव करते थे, या तस्करा होता था, या किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर वो अपना शनाख्ती कार्ड दिखाते थे, उसके ऊपर एड्रेस जो लिखा होता था तो वो विद इन डिस्ट्रिक्ट्स मूव करते थे। जब ये मूवमेंट बहुत बढ़ गई तो फिर एजेंसीज ने, तमाम इदारों ने ये फैसला किया कि इसकी भी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, क्योंकि इसकी एंट्री तो IBMS में हो नहीं रही, तो हमें पता तो हो कि डेली स्पिन बोल्दक चमन के दरमियान कितनी मूवमेंट हो रही है। उसके ऊपर फिर FC को ये टारगेट दिया गया, उन्होंने एक सिस्टम डेवलप किया जिसको हम IBS कहते हैं। इसके अंदर ये सारा डाटा आता है कि कितने लोग जा रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं, वो क्या लेके जा रहे हैं, कितनी खवातीन। अब इसी सिस्टम को फर्दर एक्सपैंड किया गया है, नादरा को जिम्मेदारी दी गई है कि अब पूरे पाकिस्तान में जो इलीगल फॉरेनर्स हैं जिनको हम बाहर लेके जा रहे हैं, तो इनका डेटा तो हमारे पास होना चाहिए। IBMS में तो डेटा इनका आ नहीं सकेगा क्योंकि पासपोर्ट ही नहीं है, CNIC नहीं है, तो इनके पास तो कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है। तो जिनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है उनसे फिर डेटा इकट्ठा करना, उनके फिंगरप्रिंट्स, फेशियल रिकग्निशन, उनका नाम, उनका एड्रेस, उनके वालिद का नाम, बच्चे कितने हैं, वो क्या लेके जा रहे हैं, उसको जो है एक और सिस्टम में एंटर किया जा रहा है, और बाद में ये सारे सिस्टम जो है आपस में इंफॉर्मेशन शेयरिंग भी करेंगे। तो ये वो सिस्टम है जिसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, बड़ा कामयाब जा रहा है। और इसीलिए हमें रात को एग्जैक्टली पता चल जाता है, जैसे हमें कल एग्जैक्टली पता चल गया कि 1 नवंबर को 5642 लोग जो हैं वो चमन बॉर्डर से जा चुके हुए हैं। उनका क्या नाम है, वो कहाँ से आए हैं, वो कहाँ से उनकी रजिस्ट्रेशन हुई है, किस होल्डिंग पॉइंट में थे, उनके बच्चे कितने हैं, बीवी कितनी है, हाथ क्या है, पूरा डेटा हमारे पास आ जाए। इसका फ़ायदा ये होगा कि खुदा न खास्ता कल को अगर वो फिर वापस आने की कोशिश करते हैं या कोई इलीगल बॉर्डर मूवमेंट करते हैं, तो एटलीस्ट हमारे पास डेटा ज़रूर होगा कि ये
تو ان کو کل کو کوئی فیک سی این یہ آئی جو سی ہیں. مقامی لوگ ہیں، ایک کبھی فگر بہت ایگزیجریٹ کہ 40,000 مقامی لوگ ہیں، وہ صبح جاتے ہیں شام کو آتے ہیں، کیا ایوریج کیا ہے؟ 5,000 4,000 کتنے؟ نہیں 8,000 کے قریب ہے چمن سائڈ پہ، اور اسی طرح 8 سے 9,000 اسپن بولدک سائڈ پہ. انہی کے 7-8 ہزار لوگ جو ہیں وہ ادھر آتے ہیں، اور ادھر کے ہی 7-8 ہزار لوگ جو ہیں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے ویدر کیسا ہے، حالات کیسے ہیں، اکانومی کیسی چل رہی ہے، تھوڑا سا فلکچویٹ ہوتا ہے تو وہ یہاں سے وہاں پہ جاتا ہے. تو اوور آل 15 سے 16 ہزار کی موومنٹ ہے جو بارڈرنگ ڈسٹرکٹ اسپیشلی چمن اور اسپن بولدک کے درمیان ہوتی ہے. لاسٹ کوشچن مجھے بتائیں کہ ایک ون ڈاکومنٹ رجیم، ایک سسٹم کہ دنیا میں بھائی یہ اب نہیں ہوتا، اب کچھ جتنے عرصے چلا، 70 سال چلا، 73 سال چلا، سارا کچھ ہے، اب ون ڈاکومنٹ رجیم کا پاسپورٹ کے اوپر ویلڈ جو ڈاکومنٹ ٹریولنگ ڈاکومنٹ وہ اس کے ساتھ ہوگا تو وہ آنے جانا، کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ ایبسلیوٹلی میں یہ سوچتا ہوں اسی بات پہ کہ جو بھی ایک ٹریولنگ کنٹری سے ادھر سے ادھر جا رہا ہے، ادھر سے ادھر، جدھر بھی ڈاکومنٹس از ویری ویری نیسیسری. خواہ وہ آپ کا جو بھی ہو، کوئی کرائسس میں ہے، کچھ بھی ہے، وداؤٹ ڈاکومنٹس جدھر بھی ہے موومنٹ اٹ شوڈ ناٹ بی دیئر. بالکل اس پہ بالکل کلیئر ہونا چاہیے. ابھی جو ہے اس سینیریو میں جو ہم دیکھ رہے ہیں، جیسے ابھی پہلے بھی ہم نے ڈسکس کیا، جو جا رہے ہیں اگر آنا چاہتے ہیں پاسپورٹ ویلڈ ویزا، اور ادھر سے کوئی جانا چاہتا ہے پاسپورٹ ویلڈ ویزا، دس از مسٹ. اس کے بغیر وداؤٹ اینی ڈاکومنٹس دیر شوڈ بی نو ٹریولنگ. بلکہ حسن خان نے تو کہہ دیا کہ جو کابل میں ہمارا جو سفارتخانہ ہے، ایمبیسی، وہ بہت فراخ دل ہے، اس میں کوئی اس میں نہیں ہے کہ لمیٹڈ رکھا ہوا ہے انہوں نے. بالکل کیونکہ جیسے ورکنگ ابھی یہ کمشنر صاحب بتا رہے تھے، اسپین بولدک اور چمن اگر 8-8 ہزار جاتے ہیں اور آتے ہیں تو ہم نے روکیں گے نہیں، ود پیپرز ود ڈاکومنٹس. تو یہ تو اچھی بات ہے، مطلب پاسپورٹ اور وہ ویزا لے لیں، اس کے بعد وہ 10 دفعہ آنا چاہیں اس کو ان کو فیسلیٹیٹ کر دیا جائے گا. بالکل شوڈ بی کلیئر. جی تھینک یو ویری مچ کیپٹن زبیر جمالی صاحب، آپ کا شکریہ. کمشنر صاحب حمزہ شفقات صاحب، آپ کا شکریہ. حسن خان ہمارے ساتھ تھے ٹیلی فون لائن پر، ان کا شکریہ. ناظرین، آج ہم نے گفتگو کی اوورال جو ایک پرسپشن ایک بنایا ہوا گیا ہے کہ جی بڑی زیادتی ہو رہی ہے، غلط ہو رہا ہے اور بڑے پیمانے پر احتجاج ہو رہا ہے. کچھ بھی نہیں. آپ نے حسن خان کی زبانی بھی سنی، کمشنر صاحب نے بھی آپ کو بتایا، اور میڈیا جو رپورٹ کر رہا ہے اپنے طور پر لوگ خود والنٹریلی بھی جا رہے ہیں. اور آج بھی ڈیڈ لائن ختم ہونے کے بعد بھی اگر کوئی جا رہا ہے، ان کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ زبردستی جو ہیں وہ ہم آپ کو جو ہیں یا کوئی ڈیٹین کر کے، بلکہ گاڑیوں میں ان کو سوار کر کے ان کو بارڈر تک پہنچایا جائے گا. اور تمام پروسیس کیونکہ کلیئر کر چکی ہے گورنمنٹ آف پاکستان، وہ ہمارے مہمان رہے ہیں، مہمانوں کی طرح ہم ان کو رخصت کریں گے. ناظرین، پروگرام سیاسی حوال سے شہزاد ذوالفقار کو اجازت دیجیے.